مجھے میرے عزیز جو ہمارے تبلیغی جماعت کے دوست ہیں ان سے ایک زاویے سے بہت مجھے پیار ہے. وہ اچھی بات پہنچانے کے لیے در در جاتے ہیں, گھر گھر جاتے ہیں, گلی کوچوں میں جاتے ہیں اور پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ اور اچھائی کا پیغام. اچھا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سامنے دروازہ جو کھول کے کھڑا ہے وہ شیعہ ہے, سنی ہے, ہندو ہے, مسلم ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, کون ہے. اگر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فرض کیجئے غیر مسلم ہے تو اسے سچ بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, غیبت نہیں کرنی چاہیے, وہ اخلاقیات کی بات ہے. تو ہمارا جو رسانوں کا مقصد یہی, ہمارے بریلوی حضرات کے جو علماء مبلغین ہیں, یہی ہمارے اہل حدیث علماء جو اصلاح معاشرہ کے لیے بہترین خطابات, اسی طرح شیعہ علماء و ذاکرین جس انداز سے منفی لوگوں کو ہم ذہن میں رکھ کر, بگاڑ پھیلانے والوں کو ذہن میں رکھ کر اگر اپنا خون جلاتے رہیں گے تو حاصل نہیں ہے. ہمیں ان مثبت لوگوں کو دیکھنا ہوگا جو معاشرے کی خدمت انجام دیں. ایک حدیث بہت معروف ہے, مولا نبی مکرم کا فرمان ہے فضائل کے باب میں, فضائل حسنین علیہم السلام کے بارے میں, کہ نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. ترجمہ معمولاً کیا جاتا ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. بینروں پہ لکھا جاتا ہے, کتابوں میں لکھا جاتا ہے, پوسٹر بنائے جاتے ہیں, پمفلیٹ بنائے جاتے ہیں, بڑے بڑے بورڈ بنائے جاتے ہیں, حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. ترجمہ تو اچھا نہیں ہے, یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا جی, نبی نے یہ فرمایا نہیں ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, بلکہ نبی نے اس سے بالاتر بات کی ہے. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں. اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے. اللہ اکبر. مر جاؤ جنتی ہو جاؤ تو پھر ایک سردار ملیں گے تمہیں, نہیں. اہل جنت دنیا میں اہل جنت ہوتے ہیں تب انہیں وہاں جنت ملتی ہے. کیا بات, اہل ہو جاتے ہیں, اہل یہاں ہوتے ہیں نا, اسی زندگی میں اہل ہوں گے تو انہیں مرنے کے بعد جنت ملے گی. تو حسنین اہل جنت کے سردار ہیں, یعنی حسنین کو مرنے کے بعد والوں کے لیے سردار نہیں بنایا ہے. کیا بات ہے. مجھے جس فقیہ نے میری دستار بندی کی تھی اور مجھے امامہ پہنایا تھا اور دعا دی تھی, اس فقیہ نے, میرا دل کر رہا ہے نام لے دوں ان کا جی, اور میرے لیے اعزاز ہے, افتخار ہے, حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی حافظہ اللہ. ہم جو تو اس میں انہوں نے نصیحتیں ہمیں 3 کی تھی. ان میں سے 3 نصیحتوں میں جو نصیحتیں کی ان میں 3 نصیحتیں یہ تھیں کہ فرمایا کہ اگر نہیں جانتے ہو تو کہہ دو کہ نہیں جانتا. اچھا, اس لیے کہ تمہارے یہ کہنے سے تمہاری آبرو داؤ پہ لگے گی مگر اسلام کی آبرو بچ جائے گی. حق, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور تم اگر نہیں جانتے اور بتا دو گے تو تمہاری آبرو بچ جائے گی مگر اسلام کی آبرو پر سوال اٹھے گا. کیا بات ہے. دوسرا انہوں نے فرمایا کہ تقوی, خوف خدا, خشیت الہی, یہ خاصہ ہے علماء کا اور یہ تم میں ہونا چاہیے. اور تیسری نصیحت فرمائی کہ جتنا بھی پڑھ رہے ہو, جتنا تم نے سوچا ہے کہ میں مثلا یہاں تک پڑھوں گا حوزے میں, مدرسے میں, تو جتنا پڑھو اتنا قابل رہو اس پڑھائی میں کہ کسی کو پڑھا سکو. یعنی وقت کا زیان نہ ہو بلکہ پختہ اور مضبوطی.